چند دنوں کے بعد مختلف ملکوں سے مسلمان بیت اللہ کا حج کرنے کا سفر کریں گے۔ اللہ ان کے سفر کو آسان بنائے۔ راستے کی مشکلات اللہ اپنی رحمت سے ختم فرما دے اور ان کے اس عمل کو اللہ اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ جو صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض کیا گیا۔ اگرچہ میرے پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم حج کے رکن کو 5ویں نمبر پہ ذکر کیا۔ پہلا نمبر ہے کلمہ شہادت، دوسرے نمبر پہ ذکر کیا نماز، تیسرے پہ ذکر کیا زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ ذکر کیا روزہ، اور سب سے آخر میں حج کو ذکر کیا۔ لیکن حج کا جو اجر ہے، ثواب، اسے سب ارکان سے آپ نے زیادہ بیان کیا۔ اپنے گھر حاجی اس حالت میں لوٹتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دی۔ یہ بڑا اجر ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کسی رکن پہ اتنا اجر ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں: قولی، بدنی، مالی۔ نماز میں 2 عبادتیں ہیں، قولی، بدن۔ زکوٰۃ میں 1 عبادت ہے، مالی۔ روزے میں بھی 1 عبادت ہے، بدنی۔ حج میں اللہ نے تینوں عبادتوں کو جمع کیا۔ مال خرچ ہو رہا ہے لاکھوں میں، اور جو جسمانی مشقت ہے
ان 5 دنوں میں اللہ حاجیوں کے لیے آسان فرمایا۔ 8 تاریخ کو منا چلے جانا ہے، وہاں رہنا ہے۔ 9 کو صبح عرفات چلے جانا ہے، سارا دن وہاں بسر کرنا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے غروب آفتاب کے بعد نکلنا ہے۔ مزدلفے میں صرف 1 رات گزار، بس جس جگہ میسر آ جائے دری بچھاؤ، بیٹھ جاؤ۔ صبح وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ یہ 10 ذی الحج ہے۔ شیطان کو کنکریاں بھی مارنی، قربانی بھی کرنی، بال بھی منڈوانے، احرام بھی کھولنے، اور پھر طواف زیارت بھی کرنا۔ جسمانی عبادت ہے، جسم خرچ ہو رہا ہے۔ اور تیسری عبادت ہے قولی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہی قولی عبادت ہے جو حاجی وہاں کر رہا ہے۔ آب زمزم پی کے دعا مانگ رہا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگ رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تینوں قسم کی عبادتیں حج میں اللہ نے جمع کر دی، اس لیے اللہ نے اس کا اجر بھی تمام ارکان سے بڑھا دیا۔ اللہ ہم نے اگرچہ مفتی صاحب نے اس پر گفتگو کی ہوگی، آپ بھی کیمروں میں دیکھتے ہیں، فوٹو دیکھتے ہیں کہ طواف کرنے کے دوران لوگوں نے کاپیاں پکڑی، کتابیں، پہلے چکر کی دعا مانگی جا رہی ہے، وہ ختم ہوا تو دوسرے چکر کی دعا کھول، وہ 7 چکروں کی دعائیں۔ وہ حاجی کی توجہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، نہ رب کی طرف ہے، نہ اسے عربی کا پتہ ہے کہ میں اللہ کو کہہ کیا رہا ہوں۔ وہ عربی میں ایک عبارت ہے، وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی چکر کی کوئی دعا نہیں، کسی حدیث میں نہیں، کسی صحابی سے منقول نہیں۔ طواف نام دعائیں پڑھنے کا نہیں ہے، طواف نام ہے بیت اللہ کے گرد کچھ بھی نہیں پڑھا، طواف ہو گیا۔ اپنی دلجوئی کے لیے اور متوجہ رہنے کے لیے جو یاد ہے پڑھتے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جتنی دعائیں یاد ہیں پڑھتے رہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جامع دعا، اس سے اچھی دعا اور کوئی نہیں۔ رب اجعلنی جو بھی آپ کو یاد ہے، سورۃ اخلاص ہے، کوئی صورتیں یاد ہیں، وہ بھی صرف اس نیت سے کہ میری توجہ کس کی طرف رہنی چاہیے۔ تو وہ لوگ جو کاپیوں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی پر آ کے گرتے ہیں، کبھی کوئی آگے عورت طواف میں ہے اس کے اوپر جا کے گرتے ہیں، توجہ ان کی ساری کاپی کی طرف ہے۔ تو جہاں تک میری آواز فیس بک کے ذریعے کسی حاجی تک پہنچے تو میں اس کے لیے بڑی آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ انہاں دی میں جان چھڑا رہے ہیں کاپیوں سے۔ کوئی دعا خدا گواہ ہے کسی حدیث میں، کسی صحابی سے، کسی امام سے کوئی دعا منقول نہیں ہے، یہ بنائی گئی ہیں۔ یہ جو 4 تراویح کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں، پتہ نہیں کسی نے بنائی، اشتہار چھاپے، مسجدوں میں اشتہار لگے ہوئے ہیں جی، یہ 4 تراویح کے بعد یہ دعا پڑھ۔
کوئی دعا نہیں، جو چیز آپ مرضی پڑھتے رہیں، شریعت نے آپ کو پابند نہیں۔ اگر آپ کو عربی دعائیں آتی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آتا ہے، پھر تو عربی سے بہتر کوئی دعا نہیں کہ آپ کو سمجھ ہو کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا التجا کر رہا ہوں۔ اگر یہ سمجھ ہے تو عربی سے بہتر کوئی نہیں میرے نبی کی زبان۔ لیکن اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا کہ میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں، عربی میں دعا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنی زبان میں پڑھیں، اپنی زبان میں مانگیں اللہ سے، وہ ساری بولیاں جانتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے آپ عربی میں پڑھیں گے تو حج قبول ہوگی، عربی میں نہیں پڑھیں گے تو حج ہی قبول نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو لذت اپنی زبان میں جس طرح سمجھ کے رب سے جھگڑ کے اس نے بیت اللہ سے چمٹ کے، ملتزم سے چمٹ کے، آب زمزم کو پیتے ہوئے، بیت اللہ پر نظر ٹھہراتے ہوئے اپنی زبان میں جو بات کہنی ہے نا، وہ کسی اور زبان میں ممکن ہو نہیں۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں، اگر ترجمہ آتا ہے، مفہوم کا پتہ ہے، تو عربی سے بہتر کوئی نہیں۔ میں یہاں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے سنا ہوگا، نئے آدمی آئے ہیں تو وہ سنیں۔ میرے تفسیر کے استاد تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ۔ میں نے ان سے قرآن پاک کی 2 مرتبہ تفسیر پڑھی۔ تقریباً 40,000 علماء کو انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھائی۔ حدیث اس کے علاوہ ہے، ساری زندگی شرک کے خلاف گزاری، جگہ جگہ کریا کریا، بستی بستی اللہ کی توحید بیان، بڑے علم کا پہاڑ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی بات آپ کو جو بتانی ہے وہ آپ سمجھیں، علم کا پہاڑ ہے۔ وہ عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں، صرف عربی کو سمجھنا نہیں، عربی بول سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ وہ سنایا کرتے تھے کہ میں طواف کرنے کے بعد، آب زمزم پینے کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں ملتزم کے ساتھ گیا چمٹنے کے لیے۔ ملتزم وہ جگہ ہے جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان، اس میں دروازہ بھی شامل نہیں، یہ 4-5 فٹ کی جگہ ہو، حجر اسود سے لے کے دروازے تک۔ اب تو بہت مشکل ہو گئی ہے، بیت اللہ تک پہنچنا آپ کا بڑا مشکل ہو گیا ہے رش کی وجہ سے۔ ہمت والے لوگ جو ہیں نوجوان، وہ تو کوئی دھکم پیل کر کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جس زمانے میں ہم جاتے رہے ہیں تو ہم ہر مرتبہ ملتزم کے ساتھ جا کے چمٹ جایا کرتے تھے، اتنا رش نہیں ہوتا تھا۔ ملتزم کا معنی یہ ہے جس جگہ پہ چمٹا جائے، یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے ملتزم۔ اس میں کرنا یہ ہے، اگر آپ کو موقع مل جائے کسی حاجی کو، تو اس ملتزم کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ آپ نے سینہ لگا لینا ہے اور بازو اپنے بلند کر لینے اور اپنا رخسار بیت اللہ کی دیوار سے لگا، اور ذہن میں یہ تصور رکھنا ہے بے میں اللہ نو جفی پا لئی، چمٹ گیا ہوں میں۔ اور اس وقت آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ سے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ کہتے ہیں میں گیا نا تو ایک آدمی چمٹا ہوا ہے، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ یہ فارغ ہو جائے گا تو مجھے موقع مل جائے گا۔ وہ پاکستان کا کوئی چودھری تھا، ذمہ دار، گجرات کے علاقے کا، منڈی بہودین کے علاقے کا کوئی بڑا ذمہ دار تھا۔ تو وہ جو دعا مانگ رہا ہے نا، تو میں نے اس کی دعا سنی نا تو میں حیران ہو گیا۔ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ تو جاننا نا، اساں اپنے علاقے دے چودھری ہونے،
ہمارے بڑے نوکر چاکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، مولا ہمارا نوکر ہماری نافرمانی کرے نا اور ہمارا حکم نہ مانے نا اور ہم ناراض ہو جائیں، اور مولا وہ ہاتھ باندھ کر اگر ہمارے گھر داخل ہو جائے نا، وہ ہمارا نوکر ہاتھ باندھ کے ہماری حویلی میں آ جائے نا تو ہم اسے معاف کر دیتے۔ مولا میں بھی تیرا نافرمان بندہ ہاتھ باندھ کے تیرے گھر آ گیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں وہ بندہ ہٹا، یہ بڑے عالم ہیں، شیخ القرآن ہے، تو یہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کے کہتے ہیں مولا میری اوہ دعائی جڑا وہ چودھری منگ کے جا رہا، تو اپنی زبان میں مانگیے۔ یہ تمہید ذرا طویل ہو گئی، اس پر مفتی صاحب نے گفتگو بھی کی ہوگی۔ تو یہ جو حج ہے اس پر رقم بھی آپ کی لگتی ہے، 40 دن بھی تقریباً آپ کے خرچ ہوتے ہیں، وہاں آپ کو مشقت اور محنت بھی وہاں آپ کو اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی نے نہیں بتائی تو آپ اس کو پلے باندھیں۔ فیس بک کے ذریعے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، یا یوٹیوب کے ذریعے پہنچے گی، جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں حاجی جا رہے ہیں وہ میری گفتگو کو سنیں۔ حج ہو یا کوئی عمل ہو، اس کی قبولیت کے لیے عقیدہ توحید کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں نا تو پھر کوئی حج، کوئی عمل، کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہسپتالوں کا بنانا، خیرات کرنا، یتیم بچیوں کی شادیاں کروانا، مسجد کا بنانا، سرائے کا بنانا، کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو نہیں ہو۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ درست ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ غالباً اسی لیے جب حاجی احرام باندھتا ہے حج کا یا عمرے کا، تو پہلا اقرار جو اس سے کروایا جا رہا ہے، اس حاجی کو کہا جا رہا ہے کہ کر اقرار، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک، تمام صفات الوہیت وہ تیرے لیے ہیں اور تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں، والملک، اور راج اور بادشاہی بھی تیری ہے، باقی سب نوکر ہیں، باقی سب مانگت ہیں، باقی سب گدھا ہیں، ملک اور ملک اور بادشاہی اور راج وہ تیرا ہے۔ لبیک اللہم اللہم لا شریک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ نے کہا ایک مرتبہ پھر کہہ، ایک مرتبہ پھر اقرار کر، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اعمال جو ہیں یہ عقیدے پر منحصر ہیں، پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، آپ کے 14-15 لاکھ بھی ضائع ہو جائیں گے اور یہ محنت بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ عقیدہ درست کیجئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ جتنے حج کریں، عمرے کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، ان سب کی حیثیت زیرو کی ہے، زیرو، صفر۔ ڈالیں صفریں، 1 2 3 4 5 6 7، کچھ بھی نہیں، 100 صفریں ڈالتے چلے جائیں آپ، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی رقم نہیں بنے گی، لیکن آپ اس زیرو کے ساتھ 1 ڈالیں، اس کے آگے 1 صفر ڈالیں، 10 ہو گئے، 2 ڈالیں 100 ہو گئے، 3 ڈالیں 1000 ہو گئے، ڈالتے چلے جائیں، ڈالتے چلے جائیں، رقم بڑھتی چلی جائے گی۔ اعمال کی بنیاد، اعمال جو ہے اس کی مثال زیرو کی طرح ہے،
عقیدہ جو ہے نا وہ ہندسہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ ہندسہ ہے. عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر جتنی صفریں آپ ڈالتے چلے جائیں، جتنے عمل آپ کرتے چلے جائیں، اتنا ہی آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا چلا جائے گا. میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے اس کو کہا ہے. سورت نساء میں 2 مرتبہ کہا، چلو اس کو میں بعد میں پیش کر دیتا ہوں. سورت زمر میں اللہ نے کہا، اور خطاب بھی کیا اپنے پیارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. لئن اشرکتا، میرے پیارے پیغمبر اگر بالفرض والمحال آپ نے بھی شرک کیا. حالانکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا کوئی گناہ نبیوں سے سرزد نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. انبیاء رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جان بوجھ کے ایسا کام عمدن کام نہیں کرتے. وہ تو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں، چہ جائے کہ شرک اکبر الکبائر، سارے گناہوں سے بڑا گناہ. لیکن اللہ نے کہا لئن اشرکتا، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، تو آپ کے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے. اگلی آیت کے لفظ سنیے، مجھ میں ترجمہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، آپ کر دیں ترجمہ اس کا. وَلَتَكُونَنَّ، اور آپ ہو جائیں گے من الخاسرین. کس میں سے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو میرے رب کا محبوب ہے. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن کو جبریل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے. مرتبہ دیکھو ان کا، درجہ دیکھو ان کا، عظمت دیکھو ان کی. ان پر وحی اتر رہی ہے، ان پر قرآن اتر رہا ہے، ان کو رب کے سلام آ رہے ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے اگر بالفرض والمحال آپ نے بھی شرک کیا، آپ کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے. تو پھر آپ کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ عقیدے میں شرک موجود ہو اور آپ سمجھیں کہ آپ کی حج مقبول ہو رہی ہے. عقیدے میں شرک موجود ہو اور آپ سمجھیں کہ آپ کا عمرہ قبول ہو رہا ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو سانجھی بنانا، کسی کو شریک بنانا. میں صرف ایک مثال حدیث سے پیش کر دیتا ہوں. آپ سیانے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، آپ خود اس سے قیاس کر لیں. میں آقا کا ایک فرمان پیش کر دیتا ہوں. ایک شخص نے آ کے آپ کو کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوگا اسی طرح جس طرح اللہ چاہیں گے اور جس طرح محمد چاہیں گے. یہ جملہ اس بندے نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور ہوگا وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے. ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے. آپ بازاروں میں رہنے والے لوگ ہیں، سفروں میں رہنے والے لوگ ہیں، دوڑائیے نظر. اس قسم کے جملے آپ کو سننے میں نہیں ملتے ہیں؟ جگہ جگہ یہ جملے نہیں ملتے آپ کو؟ کیا بسوں اور ٹرکوں کے فرنٹ پہ نہیں لکھا ہوتا اللہ نبی وارث؟ نہیں لکھا ہوتا؟ جب لوگ کسی کو رخصت کرتے ہیں تو نہیں کہتے اللہ نبی دے حوالے، اللہ تے اللہ دا نبی خیر کرے گا. یہی جملہ ہے نا، جو اللہ چاہیں گے، جو محمد چاہیں گے. یہ جملے تو آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں. جو اس بندے نے جملہ کہا تھا، میرے آقا نے اسے سنا. میرے آقا نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا. اب آپ کو سمجھ آئی شرک کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ شرکیہ قرار دیا گیا. اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا کیا بنایا؟ شریک بنایا. آگے جو آپ نے تعلیم دی میرے پیارے پیغمبر نے، وہ تعلیم سنیے گا. اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، بڑے آسان سے عربی کے لفظ ہیں جو میرے آقا نے فرمائے. آپ نے فرمایا آج کے بعد کبھی نہ کہنا
ما شاء اللہ و ما شاء محمد یہ کبھی نہ کہنا، بل قولو بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ ہوگا وہی جو اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میرے چاہنے سے، آپ کے چاہنے سے، کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں بالکل آپ کی سطح پہ اتر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کوئی علمی بات میں نہیں کرتا، لیکن ذرا سمجھ کے آپ میری بات کا جواب دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے نام پر مار کھائی تھی انہوں نے، 950 سال اللہ کا پیغمبر اللہ کی توحید بیان کرتا ہے۔ حضرت نوح یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا غرق ہو جائے، سوچ کے دسو، حضرت نوح چاہتے تھے کہ بیٹا ڈوب جائے۔ کیا چاہتے تھے؟ وہ تو منتیں کر رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، آ جا میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا جس کو سیلاب سمجھے بیٹھا ہے نا، یہ سیلاب نہیں ہے، عذاب ہے، بچے گا وہی جس پہ میرا رب رحم کرے، میرا رب رحم کرے گا۔ فحال بینہم الموج، قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کے درمیان ایک موج اٹھی، فکان من المغرقین، بیٹا کیا ہو گیا؟ حضرت نوح کیا چاہتے تھے؟ اتنی سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنی سادہ سی آسان سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر میری اس مثال سے جو میں نے قرآن سے پیش کی ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو میں دوسری بات قرآن سے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری نہ چلے، نہ چلے، میرا بیٹا ذبح نہ ہو۔ کیا چاہتے تھے؟ ذبح ہو، چھری چلے، اور وہ کیا چاہتا تھا؟ تو کس کا چاہنا پورا ہوا؟ اتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اصحاب کاف ایک غار میں چلے گئے، اس لیے وہ لیٹ گئے، بھئی 309 سال ہم نے یہاں آرام کرنا ہے، اسی نیت سے لیٹے تھے، یہی چاہتے تھے کہ ہم نے 309 سال اس غار میں رہنا ہے۔ نہیں، ان کی چاہت یہ تھی کہ چند گھڑیاں گزاریں گے، آگے چلے جائیں گے۔ اور عرش والا کیا چاہتا تھا؟ 309 صدیاں اس نے سلا دی۔ اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن کئی جگہوں پہ قرآن کہتا ہے ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو کیا کر لیجیے؟ درست کر لیجیے، اس میں شرک والی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے، حج نام ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، منا میں 8 تاریخ کو پہنچنا، 9 تاریخ کو عرفات میں چلے جانا، 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفے میں آ جانا، آگے 10 11 12 یہ 3 دن منا میں گزارنا، اس دوران طواف زیارت کرنا۔ یہ کام سارے ہو گئے تو حج کے سارے کام پورے۔ حج کا تعلق مدینے سے نہیں ہے، حج کے تمام ارکان افعال ان کا تعلق کس سے ہے؟ مکے سے ہے، بیت اللہ سے ہے، منا سے ہے، مزدلفہ سے ہے، عرفات سے ہے۔ حج کا کوئی رکن جو ہے اس کا تعلق مدینے سے نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی یوں ہی باتیں ہیں، کملی والے نے بلا لیا اور اللہ نے بلا لی۔ آپ جب احرام باندھ کے تلبیہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر۔ تو بلایا تو اس نے ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ عمرے کا جب آپ احرام باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ لیکن جب حاجی مکے پہنچ گیا اور اس نے ابھی حج کے افعال ادا کیے یا نہیں کیے،
اور اس کو کچھ دن میسر آ گئے فرصت کے، تو کون ایسا مومن ہوگا جس کا دل نہ کرے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں تو میں وہ شہر بھی دیکھوں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تھے، یہاں آپ نے زندگی کے آخری 10 سال گزارے تھے، جس شہر میں 10 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، جس شہر میں قرآن 10 سال تک نازل ہوتا رہا، اس شہر میں، اس شہر کو دیکھنا، اس مسجد کو دیکھنا، اس شہر کی گلیوں کو دیکھنا، کون ایسا بندہ ہوگا جس کا دل نہ کرے کہ میں وہاں پہنچوں۔ پھر وہاں ایک مسجد ہے، مسجد نبوی، جس کی تعمیر میں خود میرے نبی نے مزدور بن کے حصہ لیا تھا، آپ خود پتھر اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ آپ پتھر ڈھو رہے ہیں، اس مسجد نبوی کو آپ نے تعمیر کی۔ تو مدینے کے ساتھ خود میرے آقا بھی محبت کرتے تھے۔ جب کبھی سفر پہ جاتے، کسی جنگ پہ جاتے، تو جب واپس تشریف لاتے تو مدینہ جب نظر آتا نا تو میرے آقا اپنی سواری کو تیز کر دیا کر۔ یہ محبت کی بات ہے، محبت کی علامت ہے۔ احد کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے کیا کرتے ہیں؟ تو نبی پاک احد پہاڑ سے محبت کر رہے ہیں، احد ہم سے محبت کر رہا ہے اور ہم احد سے محبت کر رہے ہیں۔ جو محبوب ہو نا، محبوب ہو، محبوب کی ہر چیز سے بندے کو محبت ہوتی، اس کی گلیوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے شہر سے محبت ہوتی ہے۔ جس چیز کو محبوب سے نسبت ہے نا، تو جو سچا محب ہوتا ہے نا، وہ محبوب کی ہر چیز کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے محبوب ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے محب ہیں، تو پھر ہمیں ان کے شہر سے بھی محبت ہے، ان کی مسجد سے بھی محبت ہے، اس پہاڑ سے محبت ہے جہاں آپ نے جنگیں لڑی تھیں، خندق کی اس جگہ کے ساتھ محبت ہے جہاں آپ 26 دن رہے تھے، کسی کنویں سے آپ نے پانی پیا تھا تو اس کنویں سے بھی ہمیں کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو ہر چیز جس کی نسبت محبوب کی طرف ہو۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ساتھی اور یار اور سنگی کس کے ہیں؟ ہمارے محبوب کے ہیں۔ وہ جو ہمارے محبوب کے ساتھی ہیں، تو چونکہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو نبی کے یاروں سے بھی ہمیں کیا ہے؟ نبی کے شہر سے بھی ہمیں محبت ہے، نبی کی مسجد سے بھی ہمیں محبت ہے۔ تو کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ وہاں پہنچ کے مدینے نہ جائے؟ پھر وہاں جو مسجد نبوی ہے، اس کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو ہے کہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز وہاں پڑھی جائے تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو صحیح حدیث ہے، آپ جائیں گے مدینے تو پرانی جو مسجد نبوی ہے، پرانی مسجد نبوی سے باہر نکلیں تو پہلا جو سین چھتریوں والا آئے گا، اس میں آپ کھڑے ہو کے سامنے فرنٹ پہ دیکھیں تو وہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے فرنٹ پہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اس مسجد میں جو نماز پڑھی جائے گی، ہر نماز 1000 نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ کتنا؟ 50,000 کی ایک روایت ہے، اور جو مستند روایت ہے جو مسجد نبوی میں لکھی گئی ہے، اس میں کتنی نمازوں کا ذکر ہے؟ 1000۔ پھر اللہ سے کیا بعید ہے
کہ ہم اخلاص کے ساتھ وہاں مسجد نبوی میں اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے وہاں نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بدلے میں 50,000 کا ہی ثواب عطا کر دے، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ شروع میں جو مسجد تھی یہ الگ تھی، اور آپ کی قبر منور جو تھی اور آپ کے پاس خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ان کی جو قبریں ہیں یہ الگ جگہ تھی۔ مسجد نبوی بالکل الگ تھی اور قبریں بالکل الگ تھی۔ خلفائے بنو امیہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھنے لگی اور مسجد نبوی تنگی دامہ کی شکایت کرنے لگی تو انہوں نے اس کو وسیع کیا، اور پھر وہ ریاض الجنہ اور قبر کا حصہ بھی مسجد کے ساتھ کیا ہو گیا، شامل ہو گیا۔ تو آپ نے جب بھی جانا ہے مسجد نبوی میں تو پھر آقا کے قبر منور پہ جانا ہے، سلام عرض کرنا ہے اور بڑی سادگی کے ساتھ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سلام کے لیے جاتے تھے تو وہ سلام کہتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک قدم آگے بڑھ کے آپ کے لیے، السلام علیکہ یا ابا بکر۔ تیسرا قدم آپ نے اٹھانا ہے، تیسرے سوراخ کے سامنے کہنا ہے، السلام علیکہ یا عمر۔ یہ آپ نے سلام کہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک شاگرد ہیں حضرت نافع، وہ کہتے ہیں میں بارہا حضرت عبداللہ کے ساتھ شامل تھا جب وہ نبی پاک کی قبر مقدس پر آیا کرتے تھے تو وہ سلام پڑھتے تھے، السلام علی النبی، السلام علی النبی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لیکن اب جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ آج ہم اس طرح سلام اس قبر منور پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل وہی سلام ہے جو آپ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جاتے ہوئے آپ قبر والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بالکل وہی لفظ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ چونکہ یہاں عام مردے دفن ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہاں چونکہ مخصوص قبریں ہیں اس لیے نام لے کر کہہ دیا جاتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اہل القبور۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، یا اہل القبور، اس کی جگہ کیا کہہ دیا، یا رسول اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ یہ سلام پڑھ، یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو ملتے ہوئے دیتے رہتے ہیں جس کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام دینا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے، واجب۔ یہ وہ سلام نہیں ہے، یہ سلام دعا ہے۔ کیا ہے؟ زائر کے لیے عبرت، زائر کے لیے عبرت۔ جو زیارت کرنے والا ہے، قبرستان جانے والا ہے، قبروں پہ جانے والا ہے، اس کے لیے عبرت، اور مرنے والوں کے لیے کیا ہے، دعا ہے۔ یہ مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی والے تھے، انہوں نے احسن الفتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سلام جو ہے یہ زائر کے لیے عبرت ہے اور مرنے والوں کے لیے کیا ہے، دعا ہے۔ لوگوں کو جو مغالطہ لگا نا وہ خطاب سے لگ گیا۔ یہاں خطاب ہو رہا ہے، السلام علیکم، السلام علیکہ، پھر آگے یا رسول اللہ، یا اہل القبور۔ تو لوگ کہتے ہیں اگر وہ سنتے نہیں تو پھر خطاب کیوں کرتے ہو؟ سلام ہو تم پر اے قبروں والو، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے ابو بکر۔ اگر وہ سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ یہ عام لوگوں کے ذہن میں اشکال ہے، اس کو میں ذرا حل کر دیتا ہوں اس اشکال کو۔
ذہن میں رکھیے گا، خطاب کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ جس کو آپ خطاب کر رہے ہوں وہ آپ کی بات کو سن رہا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ رضی نحو کا امام ہے، اس نے واضح طور پہ کافیے کی شرح میں لکھا ہے کہ خطاب کے لیے سماع شرط نہیں ہے، سننا شرط نہیں ہے کہ جس کو آپ خطاب کریں تو وہ آپ کی بات کو سن بھی رہا ہوں۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں۔ یہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، مغرب کی ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ قوم سے آپ نے خطاب نہیں کیا، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ کیا معنی تھا؟ اس طرف کے نمازی، اس طرف کے فرشتے، اس طرف کے نیک جن، اس طرف کے نمازی، اس طرف کے فرشتے، اس طرف کے نیک جن، ان کو ہر نمازی سلام کہتا ہے۔ بتائیے ساتھ والا سنتا ہے؟ جو ساتھ بیٹھا ہے وہ سنتا ہے، تو پھر یہ سلام آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر سلام میں سننا ضروری ہے تو پھر آپ یہ سلام کیوں دے رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہم تحیات میں پڑھتے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی۔ اگر اس نظریے سے پڑھیں کہ نبی پاک یہاں موجود ہیں اور میں ان کو سلام کر رہا ہوں، نماز ہوگی؟ نماز میں سلام دینا جائز ہے؟ نماز میں تو سلام دینا، جب صحابہ نماز پڑھتے تھے، نبی پاک تشریف لاتے تھے تو وہ سلام کرتے تھے آپ کو۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ سلام دیں وہ آپ، جس کو آپ خطاب کریں وہ آپ کے خطاب کو سن بھی رہا ہو۔ یہ صبح کی اذان جب ہوتی ہے، آج کل تو بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر ہیں، 8 لاؤڈ سپیکر میناروں پہ لگے ہوئے ہیں، 3 کلومیٹر تک آواز جاتی ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، آپ کمبل میں لپٹے ہوئے ہیں اور یہاں مؤذن اپنی مسجد کے کمرے میں ہے، وہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ تو آپ کو کیا حکم ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ صدقتا و بررتا۔ کیا میں نے صدقتا خطاب نہیں ہے، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کی دعوت دی۔ آپ 1 کلومیٹر دور ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، مؤذن یہاں ہیں، وہ یہاں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ اس کو وہاں سے کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ تو پھر کس نے کہہ دیا ہے کہ خطاب وہاں ہوتا ہے جب کوئی سن رہا ہو، اور سن نہ رہا ہو تو خطاب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس پر کتنی دلیلیں پیش کرتا چلا جاؤں۔ میرے آقا کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ نے اس انگلی کو خطاب کی، حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ تو ایک انگلی تو ہے نا جو اللہ کے رستے میں زخمی ہوئی ہے، تو ایک انگلی تو ہے نا۔ یہ نبی پاک نے جو انگلی کو خطاب کیا ہے کس نظریے سے کیا ہے؟ بے انگلی میری بات کو سن رہی ہے، خطاب میں کس نے کہہ دیا ہے کیسے؟ میں اس پر ایک بہت اچھی سی دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سکیم بنائی تھی کہ میں بتوں کو آج توڑوں گا، وہ میلے پہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معبد خانے میں آئے جہاں بت دھرے ہوئے تھے، ان کے آگے شرینیاں رکھی ہوئی تھیں، مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے ان بتوں کو کہتے ہیں الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مالکم، قوم کیا ہے؟ خطاب کی ضمیر نہیں ہے۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ بات نہیں کرتے ہو، ناراض ہو میرے کول؟ کھاؤ نا، یہ تمہارے لیے رکھی ہیں۔ یہ جو حضرت ابراہیم بتوں کو خطاب کر رہے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو، میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے ہو، کس نظریے سے کر رہے ہیں کہ بت میری بات کو سن رہے ہیں؟
یہ انتہائی بودی دلیل ہے، اہل علم کو یہ دلیل نہیں دینی چاہیے۔ جاہل لوگ دیتے رہیں، یہ سنتے نہیں ہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو، سنتے نہیں ہیں تو سلام کیوں کرتے ہو، جاہل لوگ یہ دلیل دیتے رہیں۔ کسی اہل علم بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنی بودی دلیل پیش کرے۔ آپ جو حاجی جائیں گے، ہمارے بزرگ جائیں گے، بھائی جائیں گے، احرام باندھنے کے بعد آپ نے جب طواف کرنا ہے، جب بھی طواف کرنا ہے، نفلی طواف بھی کرنا ہے، تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دے کے شروع کرنا ہے، جس کا آج کل تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کرتے ہیں دھکم پہ لوگ، اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں کئی جوان لوگوں کے سروں سے تیرتے ہوئے، نہ، یہ انتہائی گناہ کی بات، بالکل کعبہ کی توہین ہے یہ۔ وہاں آواز بلند کرنا، اس طرح دھکم پیل کرنا، کسی کو دھکا لگانا، نہ۔ جب شریعت نے کہہ دیا ہے کہ آپ ہاتھ کا اشارہ کریں، جتنا ثواب حجر اسود کو چومنے پہ ملے گا اتنا ہی ثواب اس طرح بھی ملے گا۔ جب ثواب میں یار کمی کوئی نہیں، موقع ملے تو ضرور کیجیے، لیکن کسی کو تکلیف دے کے نہیں، کسی کو دھکا دے کے نہیں، کسی کی توہین کر کے نہیں، بجائے ثواب کے کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ اور جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو پھر تو آپ نے بوسہ دینا ہی نہیں ہے۔ حجر اسود کے ساتھ خوشبو لگی ہوئی ہے، اور خوشبو آپ کے لیے کیا ہے، من ہے، آپ تو خوشبو نہیں لگا سکتے، اور وہ حجر اسود میں تو ساری خوشبو لگی ہوئی، اس کے کناروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھنے کے بعد حجر اسود کے قریب آئے، بوسہ دینے لگے، تو فوراً ذہن میں آیا کہ یہ نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ میرے ارد گرد کھڑے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں حجر اسود کو چومنے لگا ہوں، تو یہ کہیں گے ہمیں بتوں کے چومنے سے، تعظیم سے منع کرتے ہیں، اور خود ایک پتھر کو چوم رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کے ذہن میں یہ آیا تو وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے، اور انہوں نے حجر اسود کو خطاب کیا۔ یہ تو علماء بیان کرتے رہتے ہیں، حجر اسود کو بیان کیا، انی عالم انکا حجر، انکا، یہ کاف ضمیر کیا ہے، خطاب کی نہیں ہے، انکا حجر لا تنفع ولا تضر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے کبھی نہ چومتا۔ تو حجر اسود کو جو خطاب کیا انہوں نے کہ تو ایک بے جان پتھر ہے، تو کس نظریے سے کیا تھا کہ وہ سن رہا، خطاب میں سماع ضروری۔ علامہ اقبال نے کوہ ہمالیہ کو خطاب کیا، شاعر لوگ چاند کو خطاب کرتے ہیں، شاعر لوگ ستاروں کو خطاب کرتے رہتے ہیں، کس نظریے سے کرتے ہیں کہ چاند سن رہا ہے، ستارے سن رہے ہیں ہمارے اس خطاب کو۔ وہ جو، ہاں ایک بات میں تھوڑی سی کر کے پھر اس طرف آ جاتا ہوں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عمرہ کرنے جا رہا ہے نا بندہ، یا حج کرنے جا رہا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں نبی پاک نو میرا بھی سلام آکھی، وہ بھی وہ لکھ لیتا ہے محمد اسلم، محمد اکبر، محمد عبداللہ۔ اب وہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے، اب حالات بدل گئے، وہ نہیں، رش بھی ہو گیا، اور پھر وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے، بہت رش ہے، اور آپ وہاں بس چلتے چلتے آپ نے سلام کرنا ہے، آپ اپنا سلام کہہ لیں تو بڑی بات ہے، ورنہ آپ کو رکنے نہیں دیں گے۔ وہ پہلے وہاں ہم کھڑے رہتے تھے، پھر پیچھے مسجد تھی، وہاں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ جب تو ہم گئے تو جو قدمین کی طرف جگہ ہے، جہاں آپ کے قدم مبارک ہیں، جس طرف یہ جگہ خالی ہوتی تھی، سلام پڑھنے کے بعد ہم داخل ہو جاتے تھے اس جگہ پہ، اور بڑی پرسکون جگہ، مزہ ہی آؤ، پھر ایسی لذت کبھی حاصل نہیں۔ وہاں بیٹھ کے نفل پڑھو، قرآن پڑھو، تو اس قدمین کی طرف جگہ تھی، ہم بیٹھے رہتے تھے۔ تو پھر 3-4 سال کے بعد جانا ہوا تو میرے ذہن میں وہی تھا، تو میں سلام کر کے اس جگہ پہ پہنچا، تو انہوں نے الماریوں سے وہ
رستہ بند کر دیا تھا، اب سیدھے جاؤ، باب البقیع سے باہر نکلو، اگلے دروازے سے پھر اندر آؤ۔ میں نے پوچھا بھئی یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا پاکستانیاں نے قبر دا طواف شروع کر دیتا سے، ادھر سے جاتے، انہوں نے کہا مدعا مکاؤ، یہ راستہ ہی ختم۔ پھر اس طرف سے رستہ تھا، اس طرف سے انہوں نے بند کر دیا، لیکن اس طرف سے صفے کی طرف سے رستہ تھا، ہم اس طرف سے آ جایا کرتے تھے۔ لیکن شرطے جو تھے بڑے الرٹ تھے کہ پاکستانیاں کوئی کرتوت کرن کے ضرور۔ پاکستانیوں کو بڑی عادت ہوتی ہے چومنے چاٹنے کی، مٹی کھانے کا انہیں بڑا شوق ہے، ستونوں کے ساتھ زبانیں ملتے ہوں گے، قالین کے نیچے سے اٹھا اٹھا کے مٹی کھا رہے۔ یہ ہمارے اسد اللہ صاحب بیٹھے ہیں بسال برادری کے، ان کے والد صاحب گئے تو وہ مجھے سناتے تھے کہ میں وہ قدمین کی طرف گیا تو ایک شرطے نے دیکھا بے پاکستانی ہے، اس پاسے آیا، کوئی کرتوت تو کرے گا۔ تو مجھے اب عربی نہیں آتی کہ میں اسے سمجھاؤں کہ میں ایسا نہیں ہوں، تو اس نے مجھے جب تاڑ کے دیکھا نا تو مجھے ایک ہی آیت یاد ہے، میں نے کہا شیخ ان الشرک لظلم عظیم، اوسا کا بیٹھا رہے۔ وہ بھی سمجھ گیا بھائی یہ بندہ صحیح ہے بندہ، تو میرا سلام پہنچا دینا لوگوں کے ذمے لگا دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے جس خطے میں کوئی بندہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے، وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو حاجی کو کہہ رہا ہے کہ میرا سلام تو نے جا کے ذکر کرنا ہے، اس نو فرشتیاں تے اعتبار نہیں، وہ معصوم مخلوق ہے، وہ بھول نہیں سکتے، ان پر اعتبار نہیں ہے، اسے عام لوگوں پہ اعتبار ہے۔ اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو آپ عقل مند کہیں گے، ہوش مند کہیں گے اس بندے کو آپ؟ تو یہ جو ہے نا سننے سنانے والی بات یہ قطعاً نہیں، سب اس میں برابر ہیں، انبیاء ہوں، امتی ہوں، اولیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، شہداء ہوں، کوئی ہوں، جو فوت ہونے جانے کے بعد قبر میں چلا گیا وہ دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے نا، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے پاس آ کے سلام کرے، درود پڑھے تو میں اس کو سنتا ہوں، اس کے راوی کذاب ہیں، یہ موضوع روایت ہے۔ شیعہ ہیں وہ لوگ، شیعہ، ان کے راویوں میں شیعہ موجود ہے۔ محمد ابن مروان سدی صغیر، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ کذاب تھا، وضاع تھا، حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، گھڑا کرتا تھا، اور حدیثیں گھڑ گھڑ کے نبی پاک کے ذمے لگایا کرتا تھا۔ اب آپ کہیں گے سلام کا پہنچنا، وہ جو میں نے کہا جہاں کوئی سلام پڑھے تو فرشتے مجھ تک سلام پہنچا دیتے ہیں، پھر ہم جب قبر منور پہ سلام پڑھتے ہیں تو وہ سلام بھی آپ کو پہنچ جاتا ہے۔ ہر نماز کی اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ سلام بھی آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ نام لے لے کے آپ کو بتایا جائے، عطا اللہ نے سرگودا سے، پاکستان سے آپ کو سلام کہا ہے، پھر دوسرے بندے کا نام لیا جائے، تیسرے بندے کا نام لیا جائے، تو ایک سیکنڈ میں کروڑوں بندے پڑھ رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں عید کے جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں تو ایک ایک بندے کا وہاں نام لیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پہنچنے کا یہ مفہوم ہے، اور اس پر لوگوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ پنڈی کے ایک عالم تھے، وہ جب تقریر کرتے تو لوگوں سے کہتے میں تھوڑا سلام روضہ رسول تے پہنچا دے،
لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان پنڈی میں بیٹھے ہوئے اور ہمارا سلام میرا بندہ وہاں ہے. وہ جو ان کا بندہ وہاں تھا اس کو ٹیلی فون میں لاتے اور اس سے کہتے بھائی روضہ رسول پہ جا اور وہاں آن کر موبائل اور آواز اس کی کھول, اور وہ وہاں یہ یہاں سے بولتے کہ جتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اب لوگ بڑے مطمئن اتھے بہ کے ساڈا سلام, انہوں نے فرشتوں تے اعتبار کو نہیں, موبائل پہ اعتبار ہے, موبائل کے ذریعے پہنچ رہا ہے. فرشتوں پہ اعتبار نہیں ہے ان لوگوں کو, جو فرشتے مقرر ہیں سلام پہنچانے کے لیے. اب میں آپ کو آپ ایک طریقہ تو یہ ہے نام لے لے کے آپ کو بتایا جائے. ایک فیصلہ آپ کریں, جتنے یہاں شہری لوگ آئے ہیں ایک فیصلہ آپ کریں, وفات کے بعد جو سلام آپ کو پہنچتا ہے کیا زندگی میں بھی آپ کو پہنچتا تھا کہ نہیں پہنچتا تھا؟ یا تو آپ انکار کریں کہ زندگی جب آپ زندہ تھے دنیا میں تو پھر آپ کو سلام لوگوں کا نہیں پہنچتا تھا, یا تو آپ یہ کہیں, یہ نہیں کہہ سکتے آپ, تو پھر جس طرح زندگی میں پہنچتا تھا انتقال کے بعد بھی اسی طرح پہنچتا ہے. وہی طریقہ ہے جو زندگی میں تھا. تو زندگی میں نام لے کے پہنچایا جاتا تھا. اب ہم کتنے, 1.5 ارب, اس وقت کتنے تھے؟ صلح حدیبیہ میں کتنے تھے؟ 1400, فتح مکہ میں 10,000, اور اب کتنے ہیں؟ 1.5 ارب. اور صلح حدیبیہ میں صرف 1400, اور حضرت عثمان میرے نبی کے ایلچی بن کے مکے میں چلے گئے, مذاکرات ناکام ہو گئے, انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر دیا, افواہ اڑا دی, عثمان تو شہید کر دیے گئے. میرے نبی تک بات پہنچی, میرے نبی ایک درخت کے نیچے آئے, صحابہ سے کہا بیعت کرو میرے ہاتھ پر عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے. بیعت ہو رہی ہے, بیعت ہو رہی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے. مکے میں زندہ تھے کہ کوئی نہیں تھے؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, درود نہیں پڑھتے تھے, تو وہ درود زندگی میں پہنچتا نہیں تھا. اگر نام لے کے بتایا جاتا کہ عثمان نے درود پڑھا ہے, عثمان ابن عفان نے آپ پر درود پڑھا ہے, تو نبی پاک کہتے, فرماتے بھائی عثمان تو زندہ ہیں, ابھی ابھی ان کا درود پہنچے. لیکن آپ یہاں بیعت لے رہے کہ عثمان شہید ہو گئے. 70 صحابہ دھوکے سے لے کے گئے, 70 صحابہ دھوکے سے منافق لے کے گئے, 70 کے 70 کو ذبح کر دیا. 1 مہینہ میرے نبی کو پتہ نہیں چلا. اٹھاؤ بخاری, 1 مہینہ, مہینے کے بعد جبریل نے بتایا یا رسول اللہ وہ آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے, وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو جب ان کا درود نہیں پہنچا تو آپ کو تو دوسرے دن ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ فلاں فلاں صحابہ کا درود نہیں پہنچا. خیر ہوئے بھائی, وہ زندہ ہیں, کہاں چلے گئے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا. مسجد نبوی کی خادمہ فوت ہو گئی, صحابہ نے کوئی بڑی بات نہ سمجھی, آپ کو اطلاع نہ دی, دفن کر دیا. آپ نے کئی دنوں کے بعد پوچھا وہ کہاں گئی بھائی؟ یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے, ہم نے دفن کر دیا. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری جو دعا ہے وہ تو رحمت ہے, تو میں اس کے لیے دعا کرتا. تو جس طرح زندگی میں پہنچتا تھا سلام, وفات کے بعد بھی اسی طرح پہنچتا. میری ایک اور دلیل بھی, میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں میں دلائل کے رنگ میں کہہ رہا ہوں, ضد کے رنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں. نہ کسی کو ضد کرنا چاہتا ہوں, نہ کسی کو ہٹ کرنا چاہتا ہوں. التحیات میں ہم سب پڑھتے ہیں, پڑھیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ, اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام. یہ میں پڑھوں گا, التحیات میں میں پڑھوں گا, آپ پڑھیں گے, سارے پڑھیں گے. السلام علینا وعلی عباد اللہ.
دنیا کے جس خطے میں، میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، خدا گواہ ہے۔ ہر قسم کی ضد کو نکال کے سننا ہے۔ میں آقا کا فرمان پیش کر رہا ہوں، میں کوئی قصے کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جب نمازی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے نماز میں، دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی مومن موجود ہوتا ہے، اس نمازی کا سلام اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ بتائیے کس طرح پہنچتا ہے؟ آپ سلام پڑھ رہے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے سلام بھیجا ہے، پتا ہے مجھے، آپ کو میرے سلام کا پتہ ہے، اور میرے آقا پہ فرما رہے ہیں ہر ایک بندے کو سلام پہنچ رہا ہے۔ کیا؟ درجات کی بلندی۔ سلام سے کیا مراد ہے؟ درجات کی بلندی، سلامتی کی دعا۔ یہ ہے سلام کے پہنچنے کا مفہوم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں، اور عظمتیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قبر منور پہ اس طرح سلام پڑھنا ہے سادے انداز میں، لیکن یہ نظریہ نہیں رکھنا کہ آپ سن رہے ہیں۔ اور سلام کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی گفتگو آپ وہاں کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے۔ یہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جو لوگ حج کی کلاسیں پڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھی بزرگوں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے متعلق۔ وہ مدینے کی حاضری جب پڑھاتے ہیں تو وہ اس میں لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے روضہ رسول پہ جانا ہے، سلام کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے تجدید ایمان کرنی ہے۔ تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے ایمان کو قبول کرنا، نئے سرے سے ایمان کو قبول کرنا۔ تجدید ایمان آپ نے کس طرح کرنی ہے؟ روضہ رسول پہ آپ نے کھڑے ہو کے کہنا ہے، یا رسول اللہ، میں عطا اللہ سرگودا پنجاب پاکستان سے آیا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، آپ میرے ایمان پر گواہ بنیں، آپ میرے ایمان پر گواہ بن جائیں، اور آپ کے یہ جو دو ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی آپ میرے ایمان پہ گواہ بنائیں۔ جی، یہ پڑھایا جا رہا ہے، مدینے کی حاضری، علماء پڑھا رہے ہیں، نام بھی بڑا اونچا ہے، مقام بھی بڑا اونچا ہے، احترام بھی ان کا بڑا ہے شہر میں، لیکن وہ یہ مدینے کی حاضری پڑھا رہے ہیں۔ خدا گواہ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے۔ میں تحدی نہیں کرنا چاہتا، نہ تعدی نہ تحدی، میں بڑا عاجز سا بندہ ہوں، اور یہ ایک کلاس ہے، کوئی کانفرنس نہیں ہے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے۔ آپ کے انتقال کے بعد 100 سال تک وہ اس دھرتی پر رہے۔ کتنے ہوئے ہیں صاحب؟ 100 سال۔ میں خانہ خدا میں ہوں، کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ روضہ رسول پہ آیا ہو اور اس نے سلام کے علاوہ کوئی بات آپ سے کی ہو۔ یہاں تو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بھی درخواست کرنی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری مغفرت کی دعا کریں، میں گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ خدا گواہ ہے، کسی ایک صحابی کا عمل اس پر پیش نہیں کیا جا سکتا، اس نے کبھی نبی پاک کی قبر منور پہ آ کے یہ بات کی ہو۔ تابعین میں کوئی ایک تابعی آپ پیش نہیں کر سکتے، 4 ائمہ میں سے کوئی ایک امام آپ پیش نہیں کر سکتے۔ جتنی روایتیں آپ پیش کرتے ہیں وہ دیہاتی آیا جی،
دیہاتی آیا اور قبر منور پہ گر گیا اور خاک اپنے اوپر ڈالی. کون تھا بھائی دیہاتی؟ کیا نام تھا اس کا؟ کہاں سے آیا تھا؟ مجہول بندوں کی روایتیں پیش کرتے ہو جن کے نام تک کبھی پتہ نہیں ہوتا. لائیے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان ناچاکی ہوئی، نوبت جنگ تک پہنچی. حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ناچاکی ہو گئی، نوبت جنگ تک پہنچی. کوئی ایک صحابی قبر منور پہ آ کے اس نے نبی پاک سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ فیصلہ کریں، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کریں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل رہے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں مکے کی طرف. گورنر کہتا ہے بیعت کرو، وہ کہتے ہیں میں اس طرح بیعت نہیں کروں گا، میں عام مجمع میں بیعت کروں گا، سارے لوگ دیکھیں گے، جب میرا دل کرے گا. تو وہ راتوں رات وہاں سے نکل آئے ہیں، مدینے سے مکے کی طرف آئے ہیں اپنے نانا کی قبر پہ کہ نانا مجھے مشورہ دو، میں کہاں جاؤں؟ مدینے جاؤں، شام جاؤں، کوفے جاؤں، سرحدوں پہ چلا جاؤں، مجھے مشورہ دو. کی ہے بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدہ فاطمہ نے کبھی بات کی ہو قبر منور پہ آ کے کہ بابا مجھے اس معاملے میں مشورہ دیں؟ کسی صحابی کا عمل نہیں ہے، کسی تابعی کا عمل یہ نہیں ہے کہ آ کے ان کا عقیدہ استشفاء کا ہو، طلب شفاعت، کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. میں یہ بات جو اب کہنے لگا ہوں اس کو نوٹ کریں. جتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، اور میری یہ تقریر ان تک پہنچے، خدا کے لیے میں ان کی منت کروں گا کہ وہ اسے نوٹ کریں. علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اسی آیت پر جس کو تم دلیل بناتے ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اسی آیت پہ علامہ آلوسی نے کہا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وَإِنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ، وَإِنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ، یہ ایسی بدعت ہے کہ سلف خلف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. علامہ آلوسی نے اسے بدعت قرار دیا ہے. میں اگلی بات آپ کو بتاؤں تو شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، بخاری میں آیا، بخاری میں آیا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے مدینے میں کوئی بدعت کی، سنیے گا ذرا لفظ، علامہ آلوسی نے اس کو کیا کہا ہے؟ طلب شفاعت کو، طلب شفاعت کو، آپ سے درخواست کرنی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ کہنا انہو من البدع، یہ ایسی بدعت ہے جس کا سلف خلف میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بدعت ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جس نے مدینے میں کوئی بدعت کی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس، اس بدعتی پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. لینے گئے تھے رحمتیں اور عقیدے کو برباد کر کے آپ نے رکھ دیا لوگوں کا، اور وہاں وہ لعنتیں سمیٹ رہے ہیں. بدعت کا آپ نے سبق دیا ہے انہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ آپ کی زندگی تک ہے، اس کا سیاق و سباق پڑھیں یار، اس کی اگلی پچھلی آیتیں پڑھیں، وہ کب اتری تھی یہ آیت. حضرت عمر، ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا، میرے نبی نے فیصلہ کر دیا تو منافق کہنے لگا حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. یہودی حضرت عمر کو کہنے لگا کہ میرے حق میں آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے. تو حضرت عمر تلوار لائے اور اس منافق کی گردن قلم کر دی. جو آدمی میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. منافقوں نے رات کو مشورے کیے، جھوٹی قسمیں اٹھا دو،
ہم فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، ہم تو صلح کی غرض سے گئے تھے۔ انہوں نے رات جھوٹی قسمیں اٹھانے کی مشورے کر لیے۔ اس موقع پہ اللہ نے فرمایا یہ منافق جو ہیں، یہ بجائے خفیہ تدبیریں کرنے کے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے، آپ کے پاس آ جاتے، خود بھی معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے کیا مانگتے؟ معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قصور کو کیا کر دیتا؟ معاف کر دیتا۔ یہ جو آیت آپ پیش کرتے ہیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 64، نبی پاک پہ نہیں اتری، تو نبی پاک نے اس کی تشریح یہی کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ آ کے اس طرح کی درخواست کرنا۔ اس آیت کا یہ مفہوم کسی صحابی نے سمجھا ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے؟ تو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو مدینے کی حاضری اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا۔ جنت البقیع میں بھی آپ جائیں گے۔ اب تو جنت البقیع میں بھی جانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، انہوں نے الگ سے راستے بنا دیے ہیں۔ پہلے ہم جایا کرتے تھے تو کھڑے رہتے تھے، حضرت عثمان کی قبر منور پہ بھی کھڑے رہتے تھے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن کی قبر پہ، زین العابدین کی قبر پہ، ابو سعید خدری کی قبر پہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کا نام بھی سیدہ فاطمہ ہے، ان کی قبر منور پہ سارے حاجی وہاں کھڑے رہتے تھے۔ لیکن اب وہ ایک سڑک پہ بس چلاتے جاتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی قبر کہاں ہے اور فلاں کی قبر کہاں ہے۔ لیکن وہاں جاتے ہوئے آپ نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے وہی کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ باقی جو مدینے کی زیارات ہیں ان میں قباء ہے، تو وہاں جو 2 رکعت نماز نفل ہے اس کا عمرے کے برابر ثواب ہے، تو آپ جائیں گے۔ نوجوان جو حاجی ہیں ان کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں، اب بڑے رستے خوبصورت انہوں نے بنائے ہیں۔ گیٹ نمبر 310 سے آپ باہر نکلیں، مدینے میں گیٹ نمبر 310 سے باہر نکلیں اور قباء کی طرف آپ سیدھے پیدل چلے جائیں، صبح پیدل وہاں چلے جائیں۔ بڑا خوبصورت رستہ ہے، راستے میں کھانے پینے کی بڑی اشیاء ہیں، بسیں بھی چلتی ہیں اور بڑے معمولی کرائے پہ، اور بعض کو مفت لے جاتے ہیں۔ تو قباء بھی آپ جائیں، اود آپ ضرور جائیں، اور اود جائیں تو صحابہ کی قربانیوں کو یاد کریں جنہوں نے بڑی قربانی دی اور بڑی جنگ لڑی تھی۔ بدر میں آپ کو جانا ہو تو بدر بھی جانے دیتے ہیں اب تو، اگر آپ کے وسائل ہوں آپ بدر جانا چاہیں تو بدر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو بدر کا وہ سارا علاقہ، شہداء کی قبریں، وہ بھی آپ وہاں دے سکتے ہیں۔ مسجد قبلتین بھی آپ جائیں گے، اور خندق کا جو ایریا ہے وہاں بھی آپ جائیں گے۔ جو زیارتیں ہیں مدینہ منورہ کی، تو جو جن میں ہمت ہے جن لوگوں میں، تو آپ جائیں۔ جو بزرگ لوگ ہیں وہ ذرا احتیاط سے کام کریں، خاص کر حج سے پہلے اگر وہ پہنچ گئے تو زیادہ طواف نہ کریں، کہ ایسے نہ ہو کہ فرض سے ہی جائیں، جو فرض ہے اس سے بھی جائیں، بیمار ہو جائیں اور ان میں ہمت باقی نہ رہے، تو ایسا نہ کریں۔ ہماری پھر آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے حاجی دنیا بھر سے ہمارے بھائی بزرگ مائیں بہنیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت کے ساتھ لے اور ان کے لیے اللہ آسانیاں، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ راستے کی جو مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری تکلیفوں کو ان کے لیے آسان بنائے، اور اللہ ان کی اس عمل کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ